پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ اسرا, میرے ساتھ موجود ہے رؤف کلاسرا. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان اور امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی نے سینگ پھنسا لیے. حسین حقانی کی عمران خان کے خلاف قانونی جنگ کرنے کی تیاری. کیا جنرل باجوہ اور فیض حمید نے دبئی میں حسین حقانی سے خفیہ ملاقاتیں کیں؟ عمران خان کو کیسے قابو کیا جائے؟ جنرل باجوہ پریشان. واشنگٹن سے سینئر صحافی انور اقبال سے ایکسکلوسیو تفصیلات جانیں گے اس معاملے پر. اس کے علاوہ بات کریں گے تحریک انصاف کے تیار کردہ وائٹ پیپر میں معیشت سے متعلق ہوش ربا انکشافات. سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے پی ڈی ایم حکومت کو چارج شیٹ کر دیا. موجودہ حکومت میں عام آدمی کی مشکلات میں 200% اضافہ. ملک اربوں ڈالر قرضوں کے پہاڑ تلے کیسے دب گیا, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے براہ راست انور اقبال صاحب, سینئر صحافی. انور صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. بڑی مہربانی. اچھا انور اقبال صاحب, آپ نے بڑا اس معاملے کو کور بھی کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے سنگین الزامات لگائے حسین حقانی پر, پھر حسین حقانی کا ریاکشن اس کے اوپر سامنے آیا. آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی زبانی جانیں گے. لیکن حسین حقانی ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے یا تحریک انصاف نے یا پاکستان آرمی نے کسی نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا اس کے بعد رابرٹ گرے کے ساتھ جو اسٹیشن میں, اور اب وہ لابسٹ ہیں, لابنگ فرم کے لیے کام کرتے ہیں. اس فرم نے حسین کانٹیکٹ کیا, رابرٹ گرینیر صاحب نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رپورٹ بنا دو پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن پہ. تو میں نے بنا دی رپورٹ, اور حسین حقانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پتہ کر لیں, میں نے ان سے جو 2 قسطوں میں $30,000 لیے, یہی بنتی ہے اس طرح کے کام کی فیس, اس سے کم نہیں بنتی. تو جو مارکیٹ ریٹ ہے اب اس میں ان کا کہنا ہے کہ نہ میں نے پاکستان آرمی کے لیے کام کیا, نہ میں نے تحریک انصاف کے لیے کام کیا, میں نے تو رابرٹ گرینیر کے لیے کام کیا, اور کام کر کے یعنی ایک آدمی کو کانٹریکٹ ملا, اس نے مجھے سب کانٹریکٹ کر دیا اور میں نے سب کانٹریکٹ پہ کام کیا. یہ ان کا کہنا ہے حسین حقانی صاحب. اچھا سر, جب یہ حقانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وکیلوں سے مشورہ کر رہا ہوں اور پلس میں وہاں پہ کنسپریسی, انہوں نے عمران خان صاحب نے میرے پہ الزامات لگائے ہیں, تو یہ کتنے چانسز ہیں وہاں پہ لیگل بیٹل کے, یا حسین حقانی صاحب نے ویسے ہی ایک ہوتے نا طریقہ کہ چلے کہہ دیا جی کہ ہم نے لیگل نوٹس بھیج دوں گا, وکیلوں سے بات کر لیے. آپ کو لگتا ہے کہ حسین حقانی صاحب اسپیشلی جب $30,000 کی وہ بات مان رہے ہیں, وہ اگین انہوں نے لیے ہیں, وہ عدالت میں جائیں گے یا یہ بات 2-4 دنوں بعد ختم ہو جائے گی جب اس کی ہائپ ذرا یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی؟ دیکھیے میرا جو ذاتی خیال ہے, اگر عمران خان صاحب نے اس پہ انسسٹ کیا تب وہ جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے. اگر عمران خان صاحب اپنے اس پہ بیان پہ قائم آرمی نے پیسہ پکڑا ہے تو پھر وہ یہ کریں گے کہ لیگل نوٹس بھیج دیں گے, اس کے بعد آگے جو کچھ ہوگا لکھا جائے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب نے تو کوئی بیان نہیں دیا تو حسین حقانی صاحب بھی کوئی بیان نہیں دیا. نہیں, وہ تو اس پہ عمران خان صاحب نے اس بیان کو کوئی غلط بھی نہیں کہا نا, انہوں نے ایک ہوتا ہے ریٹریکٹ کرنا, واپس لینا, یا اس پہ بالکل وہ کر دینا. انہوں نے جو ڈیمیج کرنا تھا, جو انہوں نے حسین حقانی صاحب پہ الزام لگانا تھا کہ انہوں نے کنسپریسی کی, میرے خلاف لابنگ کی, ان کو پیسے دیے گئے, تو وہ تو انہوں نے بات کہنی تھی کہہ دی. تو مزید انہوں نے کیا کہنا سر اس پہ؟ ہاں, وہ انہوں نے کہا نا کہ جی وہ اپنے جو ہے وضاحت کریں, کیونکہ میں نے تو پیسے نہیں دیے. میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان نے مزید بیان نہیں دیا کچھ نہیں کریں گے, لیکن اگر مزید بیان ہوا تو ایک نوٹس لیگل بھیجیں گے. اچھا, اس کی یو ایس اے آگے کیا کر سکتے ہیں, یہاں امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اس میں یو ایس اے میں تو فردر کیا اس کی لیگلی طور پر وہ یہ کس کورٹ میں کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستانی یا ہم لوگ تھوڑے سے اس میں انٹرسٹڈ ہوں. یو کے کا تو ہمیں پتہ ہے ہمارے قریب پڑتا ہے, 8 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے, آپ لوگ تو 24 گھنٹے پہ دور بیٹھے ہیں ہم سے. تو وہاں کے کیا سسٹم ہے کہ ایک وہاں کا بندہ بیٹھ کے پاکستان میں کوئی بات ہو تو اس پہ وہ لیگل کاروائی ہو سکتی ہے سر وہاں پہ؟ انہوں نے تو یہی کہا نا کہ میں اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا لیگل کاروائی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد لگ دوں گا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک حسین حقانی صاحب کا کوئی سیریس ارادہ نہیں ہے. میرا بھی یہ خیال ہے, لیکن انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے. میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں, ان کا کوئی سیریس نہیں, انہوں نے ویسے ہی میرا خیال تکلفاً بات کی ہے انہوں نے, کوئی وہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیریس نہیں لگ رہی. اچھا سر, ایک جو اس میں بڑی چیز ہے, پورا آپ نے بھی پڑھا ہوگا, آپ نے بھی سٹوری کی, ڈاکومنٹ آپ نے بھی دیکھے جو ویب سائٹ پہ ہے, ساری چیزیں. ایک چیز سر بتائیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں جولائی 2001 میں
ان کو ہائر کیا گیا تھا جو ایکس اس کے اسٹیشن مینیجر تھے سی اے کے اسلام آباد میں, ان کو $1.5 دیا گیا. اور آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی, بالکل. اچھا, ان کو $1.5 کی ادائیگی کی گئی پاکستان کی طرف سے. انہوں نے لابینگ کرنی تھی عمران خان صاحب کے لیے, ایک ٹی او آرز ہوں گے, ایس او پیز ہوں گے, سائن ہوئے ہوں گے, ہم یہ کریں گے, اس کے اگینسٹ ہمیں یہ پیسے ملیں گے. کیا جو بات اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی, وہ جنرل باجوہ صاحب کو جیسے کہہ رہے ہیں, اس ایگریمنٹ میں کیا تھرڈ پارٹی انفلوئنس کر سکتی ہے ان کو؟ یہ جو تھے ایکس ان کے سی اے چیف تھے اس کے اگر اسلام آباد کے, کہ آپ عمران خان صاحب کے حق میں لابنگ نہ کریں, آپ ہمارے حق میں لابی کریں, یہ ممکن ہے وہاں پہ؟ آپ نے ڈاکومنٹ دیکھیے سر, اس میں جو ہائر کرنے والے ہیں وہ نہیں لکھا ہوا, گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوا. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان میں پارٹی کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور آنے والی گورنمنٹ اگر اس کو کینسل نہیں کر سکتی ہے تو وہ انہوں نے ہائر کیا, وہ بھی کام کر سکتی ہے. نہیں, یہ لابنگ جس کی یہ بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جولائی 2021 کا ایگریمنٹ ہے, تو ان کے خلاف بقول ان کے جو سازش وغیرہ شروع ہوئی ہے وہ تو چلو فروری مارچ سے ہوئی ہے, ڈونلڈ رو کا جب ملاقات ہوئی ہے, سائفر وغیرہ کی بات ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخری 2-3 مہینے تھے تو اسی وقت یہ لابنگ کر رہے تھے ان کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف؟ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کے خلاف رہتے, یہ جنہوں نے میں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے, ہم پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. تو ان کو یہاں سے کس نے ہدایات دی ہوں گی کہ آپ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف لابنگ شروع کر دیں, اور اگر پہلے کر رہے تھے تو اب آپ سٹاپ کر دیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان سے کس نے کہا ہوگا ان کو؟ یہ تو سر خیال ہی کیا جا سکتا ہے, ایسے تو کوئی بات کہے نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ایسے کوئی کھل کے بات نہیں کہے. اچھا انور صاحب, آپ تھوڑا سا آپ کا جو آئی تھنک نیٹ ورک سگنلز کا پرابلم آ رہا ہے, جگہ اگر تھوڑی سی چینج کر دیں تاکہ ہمیں آواز ان انٹرپٹیڈ یا دوبارہ آپ کو کال کر لیں سر, جی میں کیونکہ آپ کے سگنل کو مسئلہ آ رہا ہے ہٹ گیا. جی کیونکہ میں ہٹ گیا, بتائیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا انور صاحب کہ ملاقاتوں کا ذکر ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے دبئی میں حسین حقانی سے ملاقاتیں کی. تو ایک تو حسین حقانی صاحب کا موقف ہے, بٹ کچھ شواہد بھی موجود ہوں گے. واٹ از یور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے اس کے اوپر, کیا آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, واشنگٹن میں کافی بات ہو رہی ہے سوال سے, جس میں یہ کہا جاتا ہے, اب اس میں کس حد تک لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حسین حقانی صاحب کے پاکستانی مفتی سے رابطے رہے ہیں اور جو بات چیت کرتی رہی ہے اور بات سے ڈینائی بھی کرتے. آپ کی سر آواز ابھی بھی وہ کٹ کے آ رہی ہے سر, کو تھوڑا دوبارہ کال کریں ہم آپ کو, اگر تھوڑی سی سیف آپ کو جگہ پہ آ جائیں. آواز آپ کی ابھی بھی کٹ رہی ہے سر. اب صحیح آواز؟ جی سر, تھوڑا سا اگر آپ, میرا خیال اگر گھر کے اندر ہیں تو باہر آ جائیں. سوری ہم آپ کو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں, اصل میں ہوتی ہے بارش, ورنہ میں باہر چلا جاتا. اچھا بارش کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال اچھا اینی وے سر وہ بتا رہے تھے آپ ان میٹنگز کا. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ واشنگٹن میں تو 2 سال سے تقریباً یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں, حقانی صاحب کے فوج سے رابطے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے ہیں, لیکن دونوں اس بات سے اچھا رابطے ہیں, بات چیت کرتے رہے, اور انور اقبال صاحب کی آواز غائب ہو گئی ہے. پروڈیوسر صاحب اگر دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کر لیں, گھر کا نمبر کو لے کے نا وہاں پہ گھر کے نمبر پہ ڈائل کر کے دیکھیں رانا صاحب, اگر وہ نمبر مل جائے, کیونکہ گھر پہ ہے نا وہ لینڈ نمبر ہوگا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا کلاس صاحب, موسٹ امپورٹنٹلی جو ابھی ہمارے ساتھ انور صاحب نے بات کی, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نہیں لگتا کہ حسین حقانی اس پہ سیریسلی کوئی ریئیکشن دیں گے. اگر تو پرسسٹنٹلی عمران خان صاحب یہ الزامات لگاتے رہتے تو پروبیبلی وہ کسی قسم کی لٹیگیشن میں جائیں. میرا بھی یہ خیال ہے, وہ جو بات کہہ رہے تھے حسین حقانی صاحب نے جنرل سی بات کی ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی جو اصل چیز ہے پیسے وہ لے چکے ہیں ان سے $30,000. لیکن ابھی بھی جو عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے, اگر وہ سیریس ہوں حسین حقانی صاحب, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ انہوں نے $30,000 لیے ہیں, جو $1.5 lakh ٹوٹل پیمنٹ کی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایز ویل کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے ٹیک آن کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس پہ امریکہ کے
خلاف وہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، طالبان کا فعال ہو چکا تھا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد وہ بائیڈن کی کال نہیں آ رہی تھی. یہاں سے واشنگٹن پوسٹ میں عمران خان صاحب آرٹیکل لکھ رہے تھے. سو ان کی اس کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے خان صاحب کے. اب انہیں ضرورت ہوگی، جو فیل ہو رہا ہے کہ کسی ایسا بندہ ہائر کیا جائے جو ان کے تھوڑے سے تعلقات جو ہے نا اس کے اندر جو وہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اور سب سے زیادہ اہم جو میرا خیال ان کا فوکس ہوگا کہ کسی طریقے سے ٹیلی فون کال جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو آنی چاہیے. اور یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ بائیڈن کے اور حسین حقانی صاحب کے تعلقات بڑے اچھے رہے، کیونکہ یہ اس وقت وہاں پہ اس میں ایمبیسڈر تھے جب بائیڈن جو ہے نا وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ. سو اس وقت بھی خبریں آئی تھیں کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑا اچھا ان کا ہے. سو عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ یقیناً ہوگا کہ ایسا بندہ وہاں پہ ہائر کیا جائے جو تھوڑا سا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو سافٹ کرے، جیسے ٹرمپ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھے. ہمارے ساتھ انور صاحب موجود ہیں. انور صاحب سے جی انور صاحب، آپ ملاقاتوں کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ واشنگٹن میں بات چیت ہوتی رہی ہے کہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. اس کے آگے آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ دونوں انکار کرتے ہیں. رابطے رہے ہیں البتہ یہ کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہے نا ان کے جتنے تعلقات ہیں واشنگٹن میں کم پاکستانیوں کے ہیں. صحیح. تقریباً میں ایسی جگہوں پہ بھی ان کو دیکھا ہے میں نے جہاں میں حیران رہ گیا کہ جہاں کبھی کسی پاکستانی کو نہیں بلایا گیا، کبھی کسی ایون مسلمان کو نہیں بلایا گیا، وہاں بھی ان کو بلایا جاتا ہے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ، بلکہ چیف اسپیکر کے طور پہ، کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ. تو اگر کسی نے بھی امریکہ میں اگر پاکستان کا امیج امپروو کرنا ہے یا ایٹیٹیوڈ سافٹن کرنا ہے، اس کے لیے حسین حقانی آئیڈیل آدمی ہے. اور میں نے یہاں تک سنا ہے، جو دیکھیں یہ وہ باتیں جو سنی سنائی باتیں جن کا آپ تصدیق کہیں سے نہیں کر سکتے، کہ جب باجوہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون سا دشمن ہے ہمارا، اگر وہ پاکستان کے لیے کوئی مفید رول ادا کر سکتا تو کیا برائی ہے. لیکن یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں مطلب حسین حقانی صاحب کے حوالے سے اگر ان کی اتنی ایکسیس ہے، جو کہ مانا جاتا ہے کہ ان کی ایکسیس ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں ہے یا ان کے اسٹیبلشمنٹ میں ہے، کانگریس میں، یہ سارے لوگ مانتے ہیں، تو ہم نے ان کو اگر حقانی صاحب کو اپنی سروسز کے لیے کیوں نہیں ہم نے ان کو استعمال کیا کہ اپنے ملک کے لیے استعمال ہوتے، ہمارے لیے ہوتے، کیوں ان کو ہم نے پرسن نان گراٹا ان کو ڈکلیئر کر کے ان کو دوسرے کیمپ میں دھکیل دیا ہے؟ کہ اگر یہ بہتر ہوتا جو بات ابھی آپ نے کوٹ کی ہے کہ ایک بندے کا اتنا ڈیپ انفلوئنس ہے، وہ ہمارے لیے لابنگ کر سکتے ہیں، یوزفل ہو سکتے ہیں، تو ہم نے کیوں نہیں ان کو استعمال کیا، کیوں ان کو دوسرے دشمن کیمپ کی طرف؟ یہ سوال میں نے حسین حقانی صاحب سے کیا تھا. رائٹ سر. تو میمو گیٹ کے حوالے سے انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جیسے ان کی پوزیشن ہے ٹریڈیشن کے انکار کر دیا کہ یہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ساتھ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا. انہوں نے کہا فرض کریں میں نے کیا بھی تھا تو میں پاکستان کا سفیر تھا، آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے، اگر اور پارٹی کے ہیڈ بھی تھے، اور انہوں نے جو اپوائنٹ کیا تھا، اگر پاکستان کا صدر پاکستان کے سفیر کو کہتا ہے کہ فلاں سے جا کے ملو اور فلاں چیز ڈیلیور کرو تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں وہ بات تو آپ کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں اگر فرض کرے میں نے کیا بھی تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا. تو مجھ پہ جو وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے خامخواہ ایک فال گائے بنایا گیا اور میری قربانی دے دی گئی. اب بات یہ کہ چونکہ وہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، وہ ہو گئے، فال گائے بن گئے، اور ایک نوبت یہاں آ گئی، یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ یہاں آتے رہے ہیں کہ وہ پاکستانی گیدرنگ میں نہیں جا سکتے تھے. ایک بڑے مشہور جرنلسٹ تھے، بڑے معزز سینئر اکمل حلیمی صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس میں انہوں نے باضابطہ وہاں لوگوں سے کہا، اجازت لی کہ بھائی وہ میرے بھی دوست میں جنازے میں تو نہیں آ سکا، آپ لوگوں کے ڈر سے نہیں آیا، میں ان کے سوئم میں شریک ہونا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دیں. پھر وہ اجازت لے کے آئے اور سوئم میں شریک ہو کے گئے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ویسے اسٹڈی ہے جو آپ نے بات ابھی کی. ہم بھی صاحب ظاہر ہے یہاں یہ رپورٹنگ کرتے ہیں، چیزیں جانتے ہیں. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، بہت ویل انفارمڈ ہے، وہاں پہ بڑی اچھی خبریں ہیں آپ کے کریڈٹ پہ جو آپ نے فائل کیا وہاں سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا صاحب کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو حسین حقانی صاحب کو وہ غداری کے اس میں ڈال دیتی ہے جناب کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو پاکستان کے خلاف تھے، اور پورے کمپین ہوئی. پھر سپریم کورٹ نواز شریف، شہباز شریف صاحب نے کمپنی، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کالے کوٹ پہن کے گئے تھے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں اور کمیشن بنوا لیا تھا اسی میمو گیٹ کے. ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے درمیان میں، دیکھتے جنرل باجوہ صاحب جن کی بات ہو رہی ہے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ لابنگ کے لیے ان کو ہائر بھی کرتے ہیں یا ان کی سروسز رپورٹڈلی لیتے ہیں.
تو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پرابلم ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ان کو وہ سمجھتے ہیں نہیں جناب کہ یہ ملک کے مفادات سرو نہیں کر رہے, ایک اور نئی اسٹیبلشمنٹ وقت آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ہونا چاہیے. سو اگین ہاؤ وڈ یو ویو دیٹ؟ بس یہ تو ہوتا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں, اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے سب کرتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی, لنڈن گئے اور لنڈن میں ملاقات کی ہے, اور اس کو حسین حقانی صاحب نے یہ جو حکومت یہ میں جب تبدیلی وغیرہ آئی اس دوران بھی جا کے نواز شریف صاحب نے لنڈن میں ملاقات کی ہے, اور اس میں دونوں کا یہ کہنا تھا کہ بس ایسے ہی ملاقات ہوئی ہے, کوئی خاص نہیں تھی, لیکن ملاقات ہوئی ہے. تو وہ ان کے خلاف کالا کوٹ پہن کے عدالت میں بھی جاتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اچھا حسین حقانی پاکستان میں سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اچھا حسین حقانی صاحب کے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ لوگ جو کل کو مجھے غدار ڈکلیئر کر رہے تھے, میں کہیں جا نہیں سکتا تھا, میرے خلاف کمیشن بنوا رہے تھے, کالے کوٹ پہن کے جا رہے تھے, سوشل میڈیا بلا بلا کے اپنے دوستوں کے جنازے تک اٹینڈ نہیں کر سکتا جن لوگوں کی وجہ سے کہ انہوں نے نریٹو بنایا, تو حسین حقانی صاحب کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان لوگوں سے ملنے میں, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے چیف ہوں, باجوہ صاحب یا فیض صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں, یا نواز شریف صاحب ہوں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ اگین انہی لوگوں کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے غدار بنایا اور دھکا یا مجھے دور کیا پاکستان سے, اب وہی مجھے بلا رہے ہیں تو بقول حقانی صاحب کے, تو اس میں میرا سر اونچا ہو رہا ہے کہ ان کا ہو رہا ہے؟ میرا ہی سر اونچا ہو رہا ہے کہ پہلے مجھے غدار کیا, اب مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں, تو میری پوزیشن ریسٹور ہو رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن وہ ان ملاقاتوں کو وہ مانتے بھی نہیں ہے, ریکارڈ پہ بھی نہیں لاتے, جیسے وہ دبئی کی ملاقاتوں کی بات آتی وہ پھر اس بات کو چھپاتے بھی ہیں کہ میری جنرل فیض یا جنرل باجوہ صاحب ایون نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی, تو وہ تو پھر اس بات کو دبا بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں, جب مجھے آپ بات کریں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں میں لابسٹ ہوں, لابسٹ کی پبلکلی ملاقاتیں لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان میں لابسٹ کے لفظ کو ہی برا سمجھا جاتا ہے اور غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. امریکہ میں یہ 100% قانونی کام ہے, سب لوگ کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. تو اس میں کیا کون سا لابسٹ ہے جو پبلکلی جا کے باتیں کرتا ہے اپنی ملاقاتوں پہ؟ لابسٹ کا کام ہی یہ کہ پرائیویٹ ملاقاتیں کرے. نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی وہی جو ہائر کر رہے ہیں وہ جب چاہیں حسین حقانی صاحب کو وہ غدار ڈکلیئر کر دیں, جب چاہے 30-40 ہزار ڈالر دے کے ہائر کر لیں, حقانی صاحب ڈزنٹ ہیو اینی پرابلم, خیر ہے. یہ تو خیر صرف ڈالرز کی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہی رہتا ہے نا کہ پہلے غدار کہہ کے اپوزیشن میں بھیج دیتے ہیں, پھر گلے لگا کے حکومت میں بٹھا دیتے ہیں. اچھا اس پہ اب یہ جو لاسٹلی آپ نے بڑا ڈیٹیل سے چیزیں ساری بتا دیں, تو آپ کا خیال ہے یہ جو کنٹروورسی ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی یا یہ فردر؟ آپ پتہ ہے ہم پاکستان میں تو روز کوئی نہ کوئی ہمیں وہ چاہیے ہوتا, فسانہ چاہیے ہوتا ہے نا, کہانی چاہیے ہوتی ہے روز کی بنیادوں پہ, یا فردر کوئی اس پہ ڈیولپمنٹس ہوں گی یا اٹس اینڈ آف دا اسٹوری؟ یہ تو آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں جو نکالنے والے جو گڑے مردے کھیڑ رہے ہیں کیا کیا کھیڑ کے لاتے ہیں. اور ایک بات تو ہے نا کلاسرا صاحب کی حقیقت ہے کہ عمران صاحب اس وقت ایک پاپولر لیڈر ہے, اور اس وقت ان کو دبانے کی اور پش بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جتنی بھی کوشش ہوگی اس میں بات اس طرح رکے گی نہیں, باتیں آگے آئیں گی, ڈسکشن ہوگی, قسم کی باتیں نکلیں گی, پھر کوئی نئی بات بھی نکل سکتی ہے, حسین حقانی صاحب کے حوالے سے بھی نکل سکتی ہے, دب بھی سکتی ہے. آپ کوئی بھی بات سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک فلوئڈ سچویشن ہے, فلوئڈ سچویشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ سر, بڑی مہربانی آپ کی. انور بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر واشنگٹن سے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر ہم سے ڈیٹیل سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کی جانب سے جو تیار کردہ وائٹ پیپر دیا گیا ہے ملک کی معیشت کے حوالے سے, اور اس میں جو انکشافات ہیں اور پھر جس طرح سے حکومت نے اس کو رسپونڈ کیا, اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل سے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کلاسز اب بات کریں گے پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے, اور اس کرائسس کے درمیان میں تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایک کمپیریزن بھی کیا ہے اپنی گورنمنٹ کا اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مہنگائی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت کے حوالے سے جو سٹیٹس دیے ہیں دیر الارمنگ. ایون جو اسٹیٹسٹک رپورٹ ہے وہ بھی بہت الارمنگ ہے. بالکل ان کا بنتا بھی ہے, اور انہوں نے جو آج فگرز ریلیز کیے ہیں پی ٹی آئی نے محنت کر کے اور ایفرٹس کیے ہیں ساری, ان کا بنتا ہے حکومت پہ چارج شیٹ کرنا, ان کی انیفیشنسیز کی, ان کی
اس کے ان کی مس مینجمنٹ کی ان کو ایکسپوز کرنا بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن میں جو بھی پارٹی ہوگی وہ اس پہ نیچرلی طور پر اس نے عوام کی بات کرنی ہے، عوام کی مہنگائی کی بات کرنی ہے. اب یہ لاکھ میں ان کو بھی سن رہا تھا، یہ ہو گئے، یہ تھی مریم عارف زیب صاحبہ، اب لاکھ کہتے رہیں جو بھی ڈالتے رہیں کہ عمران خان صاحب کے پچھلے 3.5 سال کے دور میں جو ہوا جیسے ہوا لوگ آپ کو جج اس بنیاد پہ کرتے ہیں جس دن وہ کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ پچھلے کر کے گئے ہیں، لوگ اس وقت بھی بھائی نہیں کرتے. میں تو بہت سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ اس پہ چلے جائیں، جنوری فروری کا ٹاک شوز جو ابھی ختم ہوئے 1 سال پہلے، مجھے خود یاد ہے سارا کرٹیسزم عمران خان پہ ہو رہا، انہی پہ ہو رہا. تو عمران خان صاحب خود بہت سارے پریشان تھے. یہ IMF جو ہے، شیخ رشید صاحب جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے جب تک معیشت کو نہیں بہتر کریں گے ہماری پاپولیرٹی کا گراف بہت اچھا انہوں نے خود کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا نا ہمارے پہ بہت بڑا پتھر آ رہا تھا تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کمپنی گئے انہوں تھام لے. انہوں نے خود بھی کہا جی برودی سرنگیں ہم بچھا کر گئے تھے. سو وہ تو خود بہت پریشان تھے. ان کے اپنے منسٹر جو ہیں، یہ میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا، وہ ٹی وی شوز میں آنا چھوڑ گئے تھے، وہ نہیں آ رہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں، جو لوگوں کو خواب دکھائے تھے، وہ خواب پورے نہیں ہو رہے. بعض دفعہ اب بہت ساری اس میں ریئلسٹک باتیں کہہ دیتے ہوتے ہیں جسٹ ٹو فیچ دا ووٹ، جیسے آج کل عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں. آج کل بھی اسی طرح کا اگر آپ اس میں جو ہے نا 2018 سے پہلے عمران خان صاحب ایگزیکٹ یہی گفتگو کرتے تھے جو آج کل کر رہے ہیں کہ میں ایسے ایسے کروں گا، اور بعد میں جب پاور میں انہوں نے مجھ سے نہیں ہو رہی اور مجھے پتہ نہیں تھا اس طرح کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اینڈ وچ از نو، وہ ایکسکیوز نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے ملک چلانا ہے. ایک گھر، کمپنی، کوئی ہوٹل یا کوئی کارخانہ چلانا اور چیز ہوتی ہے. آپ نے ملک چلانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے میں خود بتایا تھا، مجھے یاد ہے صحافیوں سے پہلی ملاقات ہوئی، یار مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنے مسئلے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر پتہ ہو بھی صحیح، جان بوجھ کے یہ کہیں گے جناب اتنا سارا پچھلے نقصان کر کے گئے کیونکہ آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، آپ نے نئی پالیسیز لانی ہے. سو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، یار مجھے پتہ نہیں تھا. اب یہی بات ان پہ آتی ہے. عمران خان صاحب نے جو بقول ان کے تباہی بربادی کرنی تھی کر کے جناب، آپ نے ان کو جا کے ہٹایا نا. یا تو آپ کے پاس اگر پلان تھا، مطلب ہم ان لوگوں میں سے، آپ اس کی وٹنس ہیں، یہ ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں، دے آر وٹنس. ہمارے شو میں کبھی بھی اس چیز کی سپورٹ نہیں کی کہ خدا نہ خاصا ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہا ہے تو فوری طور پر خان صاحب کو نکالو اور ان کو لے کے. یہ تو ان کے اپنے آئیڈیاز تھے. آپ کے اگر خان صاحب وہ بلکہ آپ کئی بار کہتے رہے کلاس صاحب، آپ نے کہا کہ ان کو کرنے دیں، سنبھالیں، ان کو 5 سال پورے کرنے دیں، بائی دا ٹائم 5 سال مکمل ہوں گے یہ اس قسم کا کرٹیزم لے کے گھر جائیں گے کہ پرابلی یہ نیکسٹ ٹائم آ نہیں سکے. میں نے کہا تھا اگلے اگر ایک خان صاحب پورے 5 سال پورے کرتے ہیں نا، ان کو 17-18 سیٹیں میں زیادہ کہہ رہا ہوں جنرس، اور وہ بھی نہیں ملنی تھی کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، میموری لیپس ہوتا ہے. جیسے ان کا میموری لیپس ہوگا، ان کی جگہ خان صاحب آ جائیں گے 6 مہینے بعد یہ گفتگو ان کے خلاف شروع ہو جائے گی، یہ ان کو فرشتے لگنا شروع ہو جائیں گے. ان پہ کرٹیسزم اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ اب ان کے پاس تجربہ کار بڑے ہیں. عمران خان صاحب مان لیتے ہیں نہ تجربہ کار تھے، نہیں پتا تھا، ٹیم نہیں تھی، نئے بچے لڑکے اٹھا کے فیڈرل منسٹر بنا دے، انہوں نے جو چوکے چھکے مارے وہ سارے ہم نے دیکھ لیا، قوم نے بھی دیکھے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بگ گنز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں 3 حکومتیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 دفعہ وزیر رہے ہیں یہاں پہ، یا وزیر اعظم رہے ہیں. شریف فیملی جو ہے، اسحاق ڈار صاحب کو خاص طور پہ امپورٹ کیا گیا ہے. اچھا اسحاق ڈار صاحب تھے، مفتاح اسماعیل صاحب تھے، سلیم مانڈوی والا صاحب تھے، نوید قمر تھے، میں جو فائنانس کے ان ایشوز کو جانتے ہیں. سپوز آپ کے پاس ڈبل ٹرپل لوگ تھے. ان کے پاس شوکت ترین تھا ایک اکیلا، یا حفیظ شیخ صاحب آئے جو سب کے لیے ہوتے ہیں ساری کی ساری چیزیں. وہ تو مان لیا کہ ناکام ہوئے. آپ لوگ آئے تھے کہ ہم یہاں پہ ڈیلیور کریں گے، ہم کوئی راتوں رات چمتکار کر دیں گے. اسپیشل چمتکار جو کرنا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کرنا تھا. وہ آئیں گے، پاکستان اکانومی ٹھیک کر دیں گے. وہ اکانومی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اپنی اکانومی ڈار صاحب نے ٹھیک کر لیا. انہوں نے اپنا گھر بھی واپس لے لیا، 50 کروڑ روپے بھی واپس لے لیے. ان کے ایسیٹی انفریز ہو گئے ہیں، اپنا مال متاع سارا لے لیا ہے. اچھا شریفوں نے اپنی اکانومی بھی ٹھیک کر لی ہے. ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ بھی بند ہو گئے، FIA کے کیسز بند. اس پہ حمزہ شہباز شریف صاحب بری ہو گئے، نواز شریف صاحب بری ہو، یہ شہباز شریف بری ہو گئے. ایک لمبی لسٹ ہے، پیپلز پارٹی والے سارے بری ہو گئے نیب کے یہ چینجز لانے سے. سو ان کا جو فوکس تھا وہ اکانومی تو تھا نہیں. پھر تو عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنے کیسز ختم کرانے آئے تھے، آپ ملک کو جو کہتے ہیں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے آئے تھے. وہ دیوالیہ ہونے سے 8-10 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ IMF کو آپ دوبارہ ری انگیج نہیں کر سکے. IMF آتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے. کیوں کہ آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے. آپ IMF کے ساتھ مطلب وہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پرومسز کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے ڈر جاتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو یہ لیڈرشپ کا یہ مطلب کمال ہوتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے کنونس کرنا ہوتا ہے مشکل فیصلوں کے لیے. مطلب مشکل فیصلہ عمران خان صاحب کرنے کو تیار تھے، آپ تو پاپولر تھے، آپ کرتے، آپ نے بھی نہیں کیا. مشکل فیصلے یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک ہی چیز ہمیں روز بتاتے ہیں یہاں پہ، جو ہم نے بڑا ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں بڑی پولیٹیکل کاسٹ دینی. بھائی آپ کے کس نے پاؤں پکڑے تھے؟ جنہوں نے آپ کو لائے تھے، جنرل باجوہ صاحب لائے تھے نا کہ جی ملک کو بچائیں جناب، تباہی بربادی ہونے والی ہے. وہ تو ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہیں.
آپ نے کہا کہ ہم آتے ہیں اور ہم ملک کو ٹھیک کر کے دے دیں گے. سو ان کا یہ تنقید جو ہے عمران خان صاحب کی ان پہ بنتی ہے, ان کو ایکسپوز کرنا بنتا ہے. یہ جواب دینا ان کا مریم اورنگزیب صاحبہ کا جی اپنے کرتوت بتائیں, فلاں بتائیں, یہ کریں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل گوسپ کے لیے ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں اپنی اکانومی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بلز بڑھ گئے ہیں, ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں, ہمارے لیے ڈالر ہاتھ سے نکل گیا ہے. وہ تو آپ کے دور میں ہوا ہے, اب عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا تو لوگ ان سے پوچھتے. اچھا کلاس صاحب, جو ایکچوئل آرگومنٹ ہے اس وائٹ پیپر کا, یا جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ نوز ڈائیو سچویشن اکانومی کے لیے کریٹ ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے کووڈ جیسے مشکل حالات دیکھے بٹ اس طریقے سے اکانومی کولیپس نہیں کر رہی تھی. وٹ ایور دا سرکمسٹانسز ہم مینج کر رہے تھے. ان لوگوں نے جس طریقے سے پچھلے 7-8 ماہ میں کیا ہے اس سے تو بالکل اس طرح ہوا ہے جیسے کولیپس کی طرف گئی ہے. نہ انگیج کر سکے ہیں, نہ نئے پلانز لے کر آ سکے, اور نہ ہی انہوں نے کوئی انفلیشن کو جو آخر میں جو مارچز ہو رہی تھی وہ مہنگائی مکاؤ مارچ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کہاں گئے پلانز. تو یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے, اگر اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی کیا معاشی طور پہ سچویشن یہی ہوتی؟ میرا ویو ہے, لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے 3 سے 6 مہینے جب خان صاحب نے IMF سے نکل گئے تھے جنوری فروری, عام آدمی یہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑتا ہوتا, وہ تو اپنے یہ مسائل دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے ہیں. IMF سے نکل گئے تھے, انہوں نے جو سبسڈی دی تھی پیٹرول پہ, جو 250 بلین روپیز کی انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ سے انہوں نے آ کے سبسڈائز کیا تھا پیٹرول سے, IMF نے ان کو امداد دینی بند کر دی تھی, رک گئے تھے ٹرانچ وغیرہ. اس کے بعد یہ روپیز کا فال بھی ہونا تھا, اکانومی نے بھی نیچے جانا تھا, انویسٹمنٹ بھی رکنی تھی. عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا شاٹ کھیلا تھا اپنے پولیٹیکل حوالے سے, ناٹ کیپنگ ان کنٹری. انہوں نے کہا جی جون تک تو ہم اس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا فروری مارچ میں پیٹرول کی قیمتیں ہم نہیں بڑھائیں گے, جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے, جس کے بعد IMF آپ سے نکل گئی اور روپیز آپ کا ڈاؤن سائڈ پہ جانا شروع. سو وہ میجر چیز تھی. سو خان صاحب کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, جو برودی سرنگیں جس کی بات یہ آ کے شیخ رشید نے کی تھی, سب سے بڑی برودی سرنگ کیا تھی کہ آپ IMF کے ساتھ ڈیل کے ساتھ جو معاہدے تھے آپ نے پورے نہیں کیے. پیٹرول سبسڈائز کیا آپ نے, ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے ادھر کنورٹ کیا, جو IMF کے ساتھ آپ کہا تھا ہم نہیں کریں گے. سو وہ بڑا بم شیل تھا ان کے لیے, جو اس کے لیے نئی حکومت ہے. لیکن انہیں پتا تھا, یہ عمران خان صاحب کو پتا, اس پہ پلٹ بھی سکتے تھے نا. آپ آخری لمحے پہ جیسے پنجاب میں آپ نے وہاں پہ پرویز الہی کے خلاف آپ نے واپس لے لیے طریقہ تو اعتبار, جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب IMF کے ساتھ پھنس گئے ہیں اور IMF ان کو دوبارہ ٹرانچ نہیں دینے والا اور یہ سبسڈی دے رہے ہیں جو انہوں نے منع کیا ہوا ہے, تو آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہٹا لیں. عمران خان صاحب کو کہیں پھر priority was coming back into the politics, اپنے کیسز. اس وقت میں پھر کہوں گا عمران خان صاحب 6 مہینے بعد بالکل اس سے بھی بیڈ پوزیشن میں ہوتے اگر کنٹینیو کرتے. یہ ان کے لیے, جیسے شیخ رشید میں کوٹ کروں بار بار, انہوں کو ہمارے لیے تو بڑی بلیسنگ ہوئی ہے, کیونکہ چال ملک ان سے بھی نہیں رہا تھا. لاکھ یہ بتاتے رہنا یہاں پہ بیٹھ کے, مطلب کتنے ان کی درجنوں چیزیں, درجنوں انیفیشنسی, یہاں تک آپ اندازہ کریں اس ملک میں کتنا بڑا ہمارا دل ہے. اسی اسد عمر صاحب نے جی $3 پہ گیس مل رہی تھی, جو بھی اس کی میجرمنٹ جو بھی ہوتی ہے, نہیں لی. لیٹر لکھا انہوں نے جو وہاں پہ آپ فائنانس کمیٹی میں انہوں نے آگے ڈسکلوز کیا تھا, انہوں نے نہیں لیا. اسد عمر صاحب نے نہیں لینے دی کہ $3 پہ ہم نے نہیں لینی, وہی آپ نے $41 پہ لی ہے. جو آپ کو کارگو مل رہا تھا $30-40 ملین کا, اب آپ نے کتنے کا لیا؟ آپ نے $130 ملین کا لیا. جو $70-80 ملین کا گیپ ہے وہ کہاں سے پورا ہونا تھا؟ بجلی گیس آپ کی مہنگی ہونی تھی, فرنیسز پہ آپ کے IPP چل رہے ہیں یا دیگر چیزیں ہونی تھیں. یہ قوم اتنی بڑی جنرس ہے, 2 چیزیں انہوں نے معاف کر دی ہیں. اسحاق ڈار صاحب معافی کر کے دوبارہ بھگوڑے ہو کے اس ملک کے وزیر خزانہ لگ گئے. شوکت ترین صاحب جنہوں نے لیٹر لکھوا رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے, ڈوب جائے, تباہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, وہ آج یہ رپورٹ پیش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب وہ سب سے زیادہ آج کل بادشاہ دانشور بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے $3 پہ گیس نہیں لینے دی اور $41 پہ خریدی کے ملینز آف ڈالر کا نقصان ہے. کہ یہ کتنی جنرس قوم ہے, یہ کتنی مہربان قوم ہے کہ سب کو معافی ہے. شوکت ترین کو بھی معافی ہے, اسحاق ڈار کو بھی, مفتاح اسماعیل کو بھی معافی ہے. اس کے بعد ان کو بھی معافی ہے, یہ اسد عمر صاحب کو معافی ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب $3 والی آپ نے کیوں گیس نہیں لی اس پہ. تو اس قوم کو لاسٹلی اس قوم کو بھگتنے دیں, یہ خوش ہیں. اپنے اپنے چور, اپنے اپنے لٹیرا ان کی مرضی کا ہو نا, پھر $3 پہ بھی گیس نہ لینا, تو اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے کلاس صاحب, بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے مشیل بخاری کے حوالے سے. اینکر پرسن رہی ہیں, آپ کی ٹیم کا بھی حصہ رہی ہیں, ان کے حوالے سے بات کریں گے. انفارچونیٹلی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے جیسا میں نے ذکر کیا, ہم بات کریں گے مشیل بخاری کے حوالے سے. کلاس صاحب آپ کا ان کے ساتھ ٹائم گزرا, آپ کی ٹیم کا حصہ تھیں, وہ اینکر پرسن رہی ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ہاں مشیل جو ہے نا, مجھے یاد ہے جب ہم آپ ٹی وی پہ گئے تھے تو مشیل جو ہے نا ہماری, وہ انہوں نے ایز اے ہوسٹ ہمیں جوائن کیا تھا وہاں پہ. اچھا پہلے ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا تھا, ویسے ایز اے کولیگ تو اس کو جانتے تھے.
یعنی مس ہے میری جو ٹیم ابھی آپ جانتی ہیں سب جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو موسٹ آف دیم اس وقت ساتھ تھے ہمارے جب ہمارے ساتھ مشل کام کر رہی تھیں کوئی تقریباً ہم نے میرا خیال ہے کوئی اراؤنڈ 6 منتھ ہم نے کام کیا تھا ان کے ساتھ. یعنی مس ہے ویری ڈیسنٹ. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شی از نو مور. ان کے پیرنٹس کے لیے ان فیملی کے لیے اٹس اے ہیوج لاس. اے ینگ پرسن فل آف مطلب لائف اینڈ پیشن اینڈ آل دس اسٹف. آپ نے کسی بندے کے ساتھ ویسے کسی کوئی اس کی ینگ پرسن کی آپ کو ڈیتھ کا پتہ چلا ون گیٹس انٹو ڈپریشن اینڈ سیڈنس. تو ایک ایسا بندہ جس نے آپ کے ساتھ کام کیا ہو. اچھا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اکٹھے 8-10 گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں تو مینی گڈ بیڈ تھنگس آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں, پتہ چلتا رہتا ہے. اب میرے بارے میں ہو سکتا ہے میرے کولیگ جو کام کرتے ہیں ان کو کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں, شکایتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں کسی سے ہو سکتی ہیں کولیگ سے. لیٹ می سے اب سارے ہمارے پروڈیوسر رانا اشرف صاحب بھی صاحب ذرا شو پروڈیوس کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت. اس کو اگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمیں کبھی اس کے ساتھ کوئی مشل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو, کوئی پرابلم ہوا ہو. مطلب جو چیز میں کسی انسان میں کچھ زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں نا, ہو سکتا ہے لوگوں کو بڑی عجیب سی لگے کسی کو جج کرنے کے لیے, میں 2 چیزوں میں جاتا ہوں کہ کس میں مروت کتنی ہے. مطلب ایک لوگ بعض ہوتے ہیں نا مروت نہیں رکھتے ہوتے, بالکل سیدھے اسٹریٹ فارورڈ, یا اس پہ مطلب کوئی بات نہ روکنا, جو آیا وہ کہہ دینا, اگلے کو کیسے فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ کم اس چیز پہ جاتے ہیں, یا تھوڑا ظرف والی بات ہے. مشل میں یہ چیز میں نے دیکھی تھی کہ ان میں یہ مروت بڑی تھی اپنے کلیگ کے ساتھ. وہ ایران گئی, مجھے یاد ہے زیارتوں پہ جب گئیں, وہ ایران سے واپس آئیں تو وہ سب کے لیے نہ کوئی چیز لے کر, انہیں میرا پتہ تھا مجھے ڈفرینٹ فلیور گرین ٹی کے بڑے اچھے لگتے ہیں, تو میرے لیے وہاں سے وہ زیفران کوئی گرین ٹی اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں, اور کلیگ تھے ان کے لیے وہ چیزیں لے کر آئیں سب کے لیے. اچھا مجھے درمیان میں نہ کوئی رابطہ نہیں رہا تقریباً 2-1 سال. مس ہے عجیب سی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل واقعہ شیئر کرنے والا ہوں میں. تو شو بند ہو گیا, ہم جاب لیس ہو گئے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو مجھے ابھی لاسٹ ویڈنسڈے جو ابھی گزرا ہے, ابھی 8 دن آج پورے ہونے والے ہیں, مجھے میسج آیا اس کا مشل کا, نمبر سیو تھا میرے پاس آفٹر 2 years. لاسٹ میسج کیم ان نومبر 2020. پھر وہ انہوں نے اپنا شو شروع کر دیا پی ٹی وی پہ, دیگر چیزوں میں رابطہ نہ رہا. مجھے ان کا میسج آیا ان کا ابھی لاسٹ ویک, تو اس میں انہوں نے کہا جی میں نے کوئی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی. رات کا ٹائم تھا, 1:15 کا ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا اب لیٹ ہو, میں کل بات کروں گی, بڑی آپ سے میں نے ضروری بات کرنی ہے. خیر میں ان کو میسج کیا, میں کہ ضرور ایٹ اینی ٹائم. اگلے دن میری نا مشل سے کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی. اچھا جمعرات کو جب بھی گزری ہے آفٹر 2 years. رابطہ نہیں رہا جیسے میں نے کہا درمیان میں. ان کی آواز مجھ سے پہچانے نہیں جا رہی تھی, تو مجھے انہوں نے جب نام بتایا کہ میں اگین کیوں نمبر سیو تھا, آواز ان کی بالکل, کیونکہ ان کو نا تھروٹ کا ان کا وہ کینسر کا تھا, وہ ساری چیزیں تو بتاتے رہی. اچھا میری وائف میرے ساتھ بیٹھی تھی جب میری بات ہو رہی تھی مشل سے. میری افسوس ہے, دکھ ہے کہ اس وقت ان کا رابطہ ہوا مجھ سے جب اٹ واز ٹو لیٹ. ارلی ہوتا تو آئی ایم شیور کہ ویسے تو کہتے ہیں نا خدا ڈیفینیٹلی اجلاس صاحب اگر آپ کی نوٹس میں آتا تو جس طرح سے اپنے ٹیم ممبرز کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں. میرے ان کے والدین کے لیے بڑی کنڈولنسز ہمارے بکھر سے تھے, وہ اکثر مجھے بتاتی ہوتی تھیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں یا والد باقی لوگ جو ہیں فیملی کے ہمارا شو دیکھتے ہیں, کیونکہ اپنے علاقے کا ایک تھوڑا سا ہوتا ہے. I'm really sad ان کے پیرنٹس کے لیے, جوان جی یقیناً جب بھی کنڈولنسز ود دا فیملی, اور ان کے پورے ان کے بہن بھائی ان کے والدین کے ساتھ بہت بڑا لاس ہے. امیر عباس کے ساتھ کہ ان کا صاف ظاہر اسپاؤس تھیں ان کی, بٹ مجھے ایک تھوڑی سی نا گلٹ ہے کہ مجھ سے اگر پہلے سے ہوتا, مطلب کوشش, کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کو میں اتنا دیتا ہوں جتنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کو کوشش تو کرنی چاہیے. سم ٹائم خدا دعاؤں پہ علاج پہ ان چیزوں پہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. میری اپنی وائف کا ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا پاکستان سے, بٹ اگین اللہ ان کو اگین اجر دے. ڈاکٹر عاصم سبائی کو انہوں نے اپنے گھر رکھا 6 مہینے, ٹریٹمنٹ بھی کروایا, اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں. سو وہ یہ ضرور ہے کہ آخری جو میری ان کے کال ہوئی آدھا گھنٹے کی, میرا ان کو اچھا خاصا میں نے چیئر اپ کیا, حوصلہ دیا, ہنس رہی تھی, کہہ کے مار رہی تھی, چیزیں کر رہی تھی. بٹ آل آف سڈن ٹوڈے دی نیوز کیم اینڈ آئی واز ریئلی جی دیٹس دی ہارڈ ریئلٹی, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اٹس اے سیڈ نوٹ دو, لیکن ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.